الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى في حديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. سب سے پہلے ہر طرح کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، ہر طرح کی حمد و ثنا لائق و زیبا ہے اللہ رب العزت کے لیے، جو بڑا رحیم و کریم، مہربان، سارے کائنات کا خالق و مالک اور پالنہار ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین عیدگاہ، معزز بزرگان دین، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے تو آج کی عید کی مبارکبادی آپ کو ہم پیش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اور ہمیں زندگی عطا فرمائی کہ ہم پھر سے ایک بار عید کی خوشیاں مناتے ہوئے، اللہ کی مغفرت کو حاصل کرتے ہوئے ایک بار پھر سے عیدگاہ میں جمع ہے، اور جو شکرانہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیا جا رہا ہے اسے قبول کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ محترم حضرات، آج کا عید کا جو پیغام ہے، میں چند باتوں سے آپ کے سامنے لب کشائی کروں گا، جو کہ آج کے وقت میں نہایت ہی ضرورت ہے، جو انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر آج اس کی بہت سخت ضرورت ہے، جسے ہم حقوق العباد کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، اگر ہم شریعت میں دیکھتے ہیں، دو قسم کے حقوق، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ میں جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، یہ وہ عبادتیں ہیں جو حقوق اللہ میں شمار کی جاتی ہیں۔ اس قسم کی اور بھی عبادتیں ہیں، اور حقوق العباد میں جیسے زکوٰۃ کا ادا کرنا، صدقات کا ادا کرنا، اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ حقوق اللہ سے جب ہم شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں تو حقوق اللہ سے زیادہ اہمیت حقوق العباد کی ہمیں نظر آتی ہے۔
کیونکہ بندہ اگر حقوق اللہ میں کچھ کوتاہیاں اس سے اگر ہو جا رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے معاف کر سکتا ہے، لیکن چونکہ انسان کی فطرت معاف کرنا اس کا وہ عادی نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بندہ اگر کوئی اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، اس کی حق تلفی کرتا ہے، اس کے ساتھ غلط ویوہار کرتا ہے، اس کی تذلیل کرتا ہے، چونکہ انسان ہونے کے ناطے وہ چیز اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، اور پھر اس کے اندر سے عفو درگزر کرنے کی اگر یہ صفت نہ ہو تو وہ اگر اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر کے رکھ دے اور یہ سوچے کہ میں اس کا بدلہ اگر میں دنیا میں نہ تو نہ آخرت میں لوں گا، تو جتنے بھی حقوق اللہ کے عبادتیں اس نے کی تھی وہ ساری کی ساری اپنی اہمیت کے باوجود قیامت کے دن جا کر وہ آدمی کیا ہے سو پریشان ہو جائے گا۔ وہ آدمی جو دنیا میں کسی کا حق تلف کرتا ہے، وہ آدمی جس نے دنیا میں کسی پر ظلم کیا، وہ آدمی جس نے دنیا میں کسی کے مال کو حرام طریقے سے غصب کر لیا، مال دبا کے بیٹھا ہوا ہے، کسی پہ ظلم کر رہا ہے، کسی کے حق تلفی کر رہا ہے، قیامت کے دن یہ آدمی بڑا بدبخت آدمی ہوگا اور بدقسمت آدمی ہوگا، جبکہ یہ وہ شخص ہوگا جو دنیا میں نماز پڑھ رہا تھا، روزے رکھ رہا تھا، عمرے کر رہا تھا، زکاتیں کا دے رہا تھا، حج کر رہا تھا، یہ ساری چیزیں ادا کرنے کے بعد چھوٹے سے ظلم کی وجہ سے وہ پرابلم میں آ جائے گا۔ اگر آپ مجموعی طور پر دیکھتے ہیں، حقوق العباد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر انداز میں ارشاد فرمایا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ جان لو تمہاری جان، تمہاری مال اور تمہاری عزت و آبرو ایسے ہی محترم ہے جیسے آج کا دن محترم ہے، آج کا مہینہ محترم ہے، اور یہ شہر محترم ہے۔ تو یہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں بتائی۔ عام طور سے یہی تین چیزیں حقوق العباد میں بھی پائی جاتی ہے۔ ایک آدمی اگر وہ کسی کے جان سے کھلواڑ کر رہا ہے، آپ نے کسی کو مارا، کسی کو زخمی کیا، کسی کا خون بہا دیا، کسی کو آپ نے قتل کر دیا، یہ اس کے نفس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، اس کے جسم کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، اس کے جان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کسی پر ذرا برابر بھی ایک ایسا مار جو سامنے والے کو پسند نہیں تھی، سر پہ مار کے بھی آپ چلے جائیں گے تو یہ چیز بھی آپ کی لکھی جائے گی، اور ظلماً اگر آپ نے اس کو مارا ہے تو یہ چیز بھی باقی رہ جائے گی۔ تو کسی کے ساتھ کسی کو مارنا، کسی کا خون بہانا، کسی کے ساتھ میں اس کی جان لینا یا اس کو زخمی کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے انسان کے جان کے حقوق سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک آدمی ایسا ہے اگر ہم نے اس کا مال لے لیا ہے، اپنے پاس رکھ لیا ہے، اور اس مال کو ہم واپس نہیں کر رہے ہیں، یا کسی کے زمین کو غصب کر کے رکھ لے رہے ہیں، یا کسی نے قرض دیا ہے اس کے قرض کو ہم واپس نہیں لوٹا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یغفر للشہید کل ذنب الا الدین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شہید کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، شہید کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے سوائے قرض کے۔ جو لوگ قرض لیتے ہیں انہیں چاہیے کہ پہلی فرصت میں کیا ہے اس حق کو وہ ادا کر دیں، اس حق کو ادا کر دیں۔ اگر وہ حق ادا نہیں کر رہے ہیں، قیامت
قیامت کے دن ایک شہید کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شہید شہادت پانے کے باوجود قیامت کے دن پریشان ہو جائے گا، ساری چیزیں اس کی معاف ہے، جنت کا راستہ اس کا ہموار ہے، اس کے باوجود بھی وہ جنت میں نہیں جا رہا ہے، اس کی قرض کی وجہ سے اٹک جائے گا وہ۔ تو کسی کا مال لینا، مال کو ہڑپ کرنا، غیر حرام طریقے سے مال کو کما لینا، غریبوں کے مسکینوں کے مال کو جمع کرنا، اپنے پاس رکھ لینا، اور زکاتوں کے مال کو جمع کرنا، اپنے پاس رکھ لینا، یہ ساری، جبکہ اس پہ دوسروں کا حق ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ مال کے حق تلفی میں آتی ہے۔ جس تک جو حق پہنچنا ہے اس حق کو آپ نے پہنچنے نہیں دیا۔ آپ کے مال میں اگر آپ نے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، دولت سے نوازا ہے، اس میں جو جو مد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے ہیں اس میں خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے، اپنے مال کو دبا کر بیٹھیں گے، اسے سونے چاندی کی شکل دیں گے، زمینوں کی، گاڑیوں کی، بنگلوں کی شکل دیں گے، قیامت کے دن یہ مال کا جو حق ہوگا، جن کو ادا کرنا تھا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ مال کے حق تلفی میں آتی ہے، اور قیامت کے دن پوچھنے والے آ کر پوچھیں گے آپ سے۔ اور ایک تیسری چیز کیا ہے؟ عزت و ناموس سے ہے۔ آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ کسی کی عزت بھی اتنی ہی محترم ہے جتنا کہ کیا ہے؟ حجۃ الوداع کا وہ دن تھا، وہ شہر تھا، وہ مہینہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کسی کی تذلیل مت کرو، کسی کو ذلیل مت کرو، حقیر نگاہوں سے مت دیکھو۔ ہمارے درمیان میں ہوتا ہے، ایک آدمی اگر بڑا موٹا ہٹا کٹا پہلوان ہے، وہ سامنے والے کو حقیر نگاہوں سے دیکھتا ہے، وہ سوچتا ہے بھائی میں گھمنڈ فخر میں زندگی گزار رہا ہے، اور اس وجہ سے کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہا ہے، کمزور کو کمزور سمجھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے نزدیک کمزور زیادہ طاقتور ہے کہ میں اس کی تائید میں ہوں، میں اس کی تائید میں ہوں، اور میرے نزدیک جو طاقتور ہے وہ کمزور ہے کیونکہ میں اس کی تائید میں نہیں ہوں۔ تو یہ ہمارا معاملہ ہونا چاہیے۔ کسی کی غیبت نہ کرو کیونکہ اس سے اس کی تذلیل ہوتی ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں کسی کے اندر برائی ہے اور وہ نہ چاہتا ہو کہ اس کی برائی لوگوں کے سامنے بیان کی جائے، لیکن ہم اس کے بٹ پیٹ کے پیچھے اس کی برائی کر رہے ہیں، تو یہ غیبت ہے۔ اگر وہ برائی نہیں ہے تو اس کے اوپر جو آپ باتیں لگا رہے وہ بہتان ہے۔ دونوں بھی حرام ہے، دونوں چیزیں حرام ہیں، اور دونوں چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے عزت و ناموس میں لے کر آیا ہے۔ تو یہ چیزیں، کسی کی چغل خوری کرنا، غیبت کرنا، کسی کے تذلیل کرنا، حقیر کرنا، اس کو حقیر جاننا، یہ ساری عزت و ناموس میں سے آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بہت بڑی بات بتائی، وہ یہ کہ آدمی اپنے عزت کی حفاظت کرے، اس کا حق، کسی میں عزت کے معاملے میں کسی کو تذلیل نہ کرے، مالوں کی حفاظت کرے، مال میں کسی کی حق تلفی نہ کرے، جانوں کی حفاظت کرے، جانوں میں نفس پر کسی کے ظلم نہ کرے۔ تو یہ بہت ضروری چیزیں آپ جانتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پوچھا، اتدرون مل مفلس، مفلس کون ہے؟ مفلس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فقیر، کنگال، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا جانتے ہو فقیر کنگال کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں المفلس فینا من لا درہم لہ متاع ولا متاع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس، ہم فقیر کنگال اس شخص کو سمجھتے ہیں جس کے پاس نہ کوئی درہم ہے نہ روپیہ پیسہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے قیامت کے دن مفلس وہ شخص ہوگا جو الذی یاتی بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ، جو کیا ہے؟ نماز پڑھ کے آیا ہوگا، روزے رکھ کے آیا ہوگا، اور ساتھ میں زکاتیں بھی ادا کرا ہوگا، لیکن ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن وہ اس حال میں آئے گا کہ کسی کو اس نے مارا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، اور اس کے علاوہ کیا ہے وہ کسی کے
کسی کو خالی اس نے ہاتھ سے بھی مارا ہوگا، یہ سارے لوگ آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا فیصلہ کرے گا۔ جب یہ آدمی دنیا میں کسی کو مال کے کھا کے بیٹھا ہوا تھا، اگر کسی کے ساتھ میں اس نے ظلم کیا تھا، کسی کو اس نے مارا تھا، وہ سارے لوگ قیامت کے دن، جو آدمی ایک عبادت کر کے، نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، زکاتیں کر کے، عمرے، حج اور ایسے بہت سے نیکیاں اس نے کی، لیکن دنیا میں اس حال میں تھا، یہ ساری عبادتوں کے ساتھ ساتھ کسی پر اس نے ظلم کیا تھا، کسی کے مال کو دبا کے بیٹھا ہوا تھا، کسی پر اس نے ظلم کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جس کے اوپر اس نے ظلم کیا تھا، اس کے نیکیاں نکال کر کیا ہے اس کے حصے میں دے دے گا۔ جو یہ دنیا میں نیکیاں کر رہا تھا، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، عمرے، جو بھی اس نے ادا کیے تھے، وہ قیامت کے دن جب اس کا حساب کتاب چکانے کا وقت آئے گا، جو ظلم اس نے کیا تھا، جو ظلمن کی، اس کے ظلم کی وجہ سے اس کے سارے نیکیاں اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ مظلومین کے اندر جس کے اوپر وہ ظلم کرتا تھا اللہ تعالیٰ بانٹ دے گا، یہاں تک کہ اس کے سارے نیکیاں اعمال ختم، لیکن ابھی بھی اس کا فیصلہ باقی ہے۔ اس کے بعد بھی لوگ آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص نے مجھ پہ بھی فلاں 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 ظلم کیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ جو ظالم ہوگا اس کے گناہ نکال کے کیا ہے اس شخص کے حصے میں ڈال دے گا۔ جس نے دنیا میں ظلم کیا تھا، جس نے دنیا میں جبر و ظلم کی زندگی گزاری تھی، اس کے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالنا شروع کرے گا، یہاں تک کہ وہ پورا دب جائے گا اور اٹھا کر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ ہم نے گزارا، روزے رکھے، تلاوتیں کی، نمازوں کی ادائیگی کی، صدقے کیے، زکاتیں وقت پر ہم نے ادا کی، بعض لوگوں نے عمرے کیے، اور پتہ نہیں کتنی نیکیاں تھی، سارا مہینہ ہم کرتے رہے، سارا مہینہ کرتے رہے، دعائیں ہم نے پڑھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرتے، ایسی دعائیں ہم نے کی، لیکن کبھی کوئی احساس کر رہا ہے کہ یہ ساری عبادتیں، یہ ساری چیزیں، یہ قرآن کی تلاوتیں، یہ روزہ، یہ نمازیں، یہ زکوٰۃ، یہ صدقے، یہ خیرات، یہ نیکیاں، یہ ساری کی ساری کیا چیز اس کے ساتھ ساتھ کبھی اس نے حساب کتاب کیا ہے؟ تنہائی میں بیٹھا ہے، بیٹھ کر اس نے یہ سوچا کہ میں نے کسی پر کوئی ظلم کیا ہے یا نہیں، کسی کا مال میں نے ہڑپ کیا ہے یا نہیں؟ وہ ریئل اسٹیٹ کرنے والے بھی سن لے، زمینوں کے کاروبار کرنے والے بھی سن لے، جو کسی کے زمینوں کو بیچ کر کیا ہے ناحق طریقے سے پیسے کماتے ہیں اور ناحق طریقے سے پیسے اپنے پاس رکھتے ہیں، غصب زمینوں کو غصب کر کر کے اپنے پاس رکھتے ہیں، وہ سارے لوگ آج یہ بات سن کر جائیں اور یہ ارادہ کر کر جائیں، اگر ہم نے کسی پر ذرا سا بھی ظلم کیا ہے، قیامت کے دن ہمارا معاملہ یہیں پر آ کے اٹکنے والا ہے۔ یہ ہماری ساری نمازیں، یہ ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فیصلہ کرے گا، لیکن اس کے بعد پل صراط سے پار ہونے کے بعد بھی یہ لوگ آئیں گے، جب حق کو پوچھیں گے تو اس وقت کیا ہے وہ انسان پھنس جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، پل صراط پار ہو جائے گا، اس کے بعد ایک اور پل آئے گا، جب اس پل پہ وہ پہنچے گا تو بہت سے دنیا کے لوگ اس کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے، فردن فردن ہر شخص کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ ایک بندہ آئے گا، کہے گا اللہ تعالیٰ اس نے دنیا میں مجھے مارا تھا، اس نے فلاں میرا یہ کام کیا تھا، مجھ پر ظلم کیا تھا، میری غیبتیں کر رہا تھا، میرے پیچھے، میرے پیٹھ کے پیچھے میرے سے معاملات کیا ہے میرے خراب کر رہا تھا۔ ہوتا ہے نا آج کل یہ معاملات ہمارے درمیان میں بہت زیادہ ہے کہ آپ کسی کے کیا ہے معاملات ہے، اگر کوئی دشمنی ہے، کوئی اس کے گھر پہ رشتہ آ رہا ہے تو ایسے وقت میں جا کر اگر اس سے پوچھا جاتا ہے تو اس وقت وہ آدمی کیا کرتا ہے، بھائی اب موقع آ گیا اس سے بدلہ لینے کا، فوراً کیا ہے اس کے رشتے کو توڑ، ان لوگوں سے مت جاؤ، وہ ساری ہسٹری سمجھ جاتا ہے، توڑ کے چلا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہے، یہ ساری چیزیں قیامت کے دن یہ سب سوال ہوں گے۔ بندہ پل صراط کو پار کیا، حقوق اللہ جو عبادتیں کی تھی وہ ساری کامیابی کے یہاں تک لے کر آئی، یہاں آ کے پھنس گیا، اب اس کے سارے نیکیاں نکالے گئے، ختم ہو گئے، پھر گناہ اس کے حصے میں ڈالے جائیں گے، یہاں تک کہ اسے جہنم میں پہنچا دیا جائے گا۔ ہماری بات یہ ہے کہ آپ نے جو نمازیں پڑھی، جو مغفرتوں کی دعا آپ نے کی ہے، بخششوں کی دعا کی ہے،
کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری بخشش ہوئی ہے، اگر آپ نے کسی کے ساتھ ناحق تلفی، کسی کی ناحق تلفی کی ہے تو یاد رکھیے قیامت کے دن جا کر یہاں پھنسنے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ مظلمۃ، اگر کسی شخص کے ساتھ میں کسی بندے کا کیا ہے کوئی اس نے اس کی ہجو کی ہے، اس کو تذلیل کیا، اس کو ذلیل کیا، خالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلیتحلل منہ، پہلے جا کر اس سے معافی مانگ لیجئے، پہلی فرصت میں اس سے معافی مانگیے۔ آپ پہلا کام ہمارا یہی ہونا چاہیے۔ یہ عید کا دن یہ پیغام دیتا ہے ہمیں، یہ ساری عبادتیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن قبول ہو، ہماری نمازیں، ہماری زکاتیں، ہمارے صدقات و خیرات، ہماری ساری عبادتیں، ہمارا روپیہ پیسہ سارا اللہ کے راہ میں جو ہم نے خرچ کیا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی وجہ سے جنت میں جائیں، پہلی فرصت میں جب یہاں سے اٹھیں گے تو جائیے جا کر جن لوگوں پر آپ نے کیا ہے ظلم کیا ہے، ہم نے جن لوگوں پر ظلم کیا ہے، جن کے حقوں کو مارا ہے، اور جن کے وہ بیچارے کتنے ایسے معاملات ہیں، دیکھیے ماں باپ، کیا انسان کیا ہے کتنا عجیب ہو گیا ہے، جنہوں نے اسے پیدا کیا، پالا پوسا بڑا کیا، پھر اس کے بعد اولاد جوانی تک ایک روپ ہے اس کا، شادی سے پہلے ایک ہے، شادی کے بعد میں بدل گیا، شادی کے بعد میں بدل جا رہا، اور بدل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہ خوف، نہ اسلامی تعلیمات کی کوئی اس کے پاس اہمیت، ماں باپ کے ساتھ غلط ویوہار ہو رہا ہے، ان پر ظلم کرتا ہے، ظلم بھی ایسا ہے گالی دیتا ہے، مارتا ہے، گھروں سے بھی نکال دیا جاتا ہے۔ کتنے ماں باپ ہیں بیچارے آج کل باہر جا کے اولڈ ایج ہوم میں رہ رہے ہیں، کتنے دیکھا اس نے دنیا میں بہت کمایا، پیسہ بہت کمایا، یہی اولاد اس کو باہر نکال رہی ہے، وہ بھائی بھی سن لے اور وہ باپ بھی سن لے، اور غور سے سن کے جاؤ، جو اپنے بہنوں کے حق کو وراثت میں مارتے ہیں، یاد رکھو قیامت کے دن یہ بھی آ کے تم سے پوچھے گی۔ آپ نے اگر ذمہ داری سے شادی کیا ہے تو یہ تو آپ کی ذمہ داری تھی شادی کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تو بتایا کہ جنت میں جاؤ گے تم، باپ کے لیے کہا کہ ایک لڑکی ہے، دو لڑکیاں ہیں، تین بیٹیاں ہیں، پالے پوسے پرورش کرے اور پھر ان کی شادی کرے تو وہ اس کے جنت میں جانے کا سبب بن سکتا ہے، لیکن وراثت میں نے تجھے دے دیا تھا، میں نے تیری بہت پیسے لگا کے شادی کر دیا، وراثت میں حق نہیں، یہ غلط ہے۔ آپ کی وراثت میں اور جو ملنے والی میرے بھائیوں کے حق میں جو وراثت ہے، اگر آپ کی بہن ہے تو اس کا پورا حق ہے، اس کا حق اسے ادا کر دیجئے۔ آج یہی چیز ہو رہا ہے، کئی بھائی ایسے رہتے ہیں بیچارے نمازیں پڑھ رہے ہیں، زکاتیں دے رہے ہیں، دوسروں کا اپنی بہنوں کے مال کو مار لیا، ان کے زمینوں کو غصب کر لیا، ان کی جائیداد کو غصب کر لیا، اب اللہ کے راہ میں صدقے دے رہا، زکاتہ دے رہا، خیرات کر رہا، حج کر رہا، عمرے کر رہا، سمجھ رہا کہ میں نیکیاں کما رہا ہوں۔ نہیں، دنیا کا سب سے بڑا بدقسمت انسان وہ ہے، بدبخت انسان وہ ہے، عبادت کرتا وہ ہے لیکن اس کا فائدہ اٹھاتا دوسرا ہے، عبادت وہ کر رہا ہے، نماز وہ پڑھ رہا ہے، روزے وہ رکھ رہا ہے، زکاتیں وہ دے رہا ہے، حج وہ کر رہا ہے، لیکن قیامت کے دن اس کے سارے اعمال اس کو جنت میں نہیں لے کے جا رہے ہیں۔ اس نے اگر ظلم کر کے آیا تھا، یہ سارے اعمال کیا ہے، وہ جس کے اوپر اس نے ظلم کیا تھا اس کے حق میں چلے جائیں گے۔ آپ سوچئے اگر ہم کہیں نہ کہیں اس معاملے میں ملوث ہیں، کتنے بڑے بدقسمت انسان ہوں گے کہ ہم اتنی ساری عبادتیں کر کے اور ہمارے نیکیاں ہمارے حق میں فائدہ نہیں پہنچا رہے، سامنے والے کے حق میں فائدہ پہنچا رہے۔ ظالم کا اور مظلوم کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا، ایک عام قانون بنا دیا ہے، اور وہ قانون کیا ہے کہ جب تک کہ جس کے اوپر آپ ظلم کریں گے وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ بس وہ آپ کو اگر معاف نہیں کیا، قیامت تک کیا ہے، قیامت کے دن اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ محشر کے میدان میں کھڑے ہوگا یہ شخص اور سوچتے رہے گا کہ میری مغفرت ہو، نہیں ہوگی اس کی مغفرت جب تک کہ وہ جس کا حق مار کے آیا تھا وہ اس کو معاف نہ کرے، اس کا پورا بدلہ وہ نہ چکا دے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی فرصت میں مرنے سے پہلے جا کر کیا ہے، اس سے معافی مانگ لو۔ اگر آپ نہیں معافی مانگیں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا ہے، لا تؤدن الحقوق الی اہلھا یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے حق کو ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں، قیامت کے دن میں تین لوگوں کی طرف سے لوگوں سے لڑوں گا، تین میں سے ایک شخص وہ ہے جو ایک مزدور ہے، مزدوری کی، پورا کام کیا، اس کے بعد اس کی مزدوری کی ادا نہیں کیا،
مالک نے اس کے ساتھ کیا ہے غلط ویوہار کیا اور اس کی پوری اجرت اس کو ادا نہیں کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف سے لڑے گا۔ یہ حقوق العباد میں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جمعرات کو اور ہر پیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور دیکھ کر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ معاف کرنے کے بعد میں دو لوگ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے یہ دو لوگوں کو دیکھو، ان کی مغفرت کو روک دیا جائے، ان کی مغفرت کو رکا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ دو وہ لوگ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو وہ لوگ ہیں جس کے دل میں کسی کے لیے کینہ ہے، حسد ہے، کینہ۔ اگر دونوں میں کوئی ملاقات میں کیا ہے لڑائی جھگڑا ہو گیا تو لڑائی جھگڑا ہونے کے بعد دل میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے سامنے والے کے لیے وہی کینہ ہے۔ آسان الفاظ میں اس کو یہی سمجھیے آپ، جو کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو رہی ہے، کسی کو کوئی آپ کے اوپر ظلم کرنے کے، کوئی کسی کے ساتھ اگر ہماری لڑائی جھگڑا ہو جائے، جو کیفیت پیدا ہو رہی ہے وہ ہے۔ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایسے شخص کو جس کے دونوں دلوں کے اندر، جس کے دونوں کے جو دل ہیں جن کے اندر یہ کینہ کپٹ حسد بھرا ہوا ہے، اس کی مغفرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ روک دے گا۔ میرے بھائیوں، ہم نے رمضان میں روزے رکھے، زکاتیں دی، اتنی عبادتیں کی، اس کے باوجود اگر قیامت کے دن ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا تو یہ ہمارے بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی۔ آج کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ ہم پہلے کیا ہے جیسے حقوق العباد کو ادا کرتے ہیں، ویسے جیسے حقوق اللہ کو ہم ادا کرتے ہیں ویسے حقوق العباد کو بھی ہم ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جتنے حقوق ہمارے حصے میں آ رہے ہیں سارے حقوں کو ادا کرنے کی کوشش کریے۔ آج یہی درس لے کر آپ یہاں سے جائیے، یہ ارادہ کیجئے، اور سب لوگ ارادے کر رہے ہیں نا؟ آپ لوگ ارادہ کر رہے ہیں نا؟ انشاءاللہ ہم یہاں سے جائیں گے تو سب سے پہلے جس کا جو حق ہوگا اس کو ہم ادا کریں گے۔ یہ ارادہ کر کے جائیے آپ، ورنہ قیامت کے دن پھنس جائیں گے۔ ساری عبادتیں ایک طرف، آپ کا یہ چھوٹا سا ظلم تمہارے کو جنت میں جانے سے روک دے گا۔ ساری عبادتیں ایک طرف ہو جائے گی، تو یہ ہمارے حق میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ میں کسی کا پیسہ لیے ہوئے ہیں، کسی کے اوپر ظلم کیے ہوئے ہیں، کسی کو مارے ہیں، حضرت ابو ذر فاری کی وہ واقعہ ہے، وہ غالباً ان کا کوئی غلام تھا، بعض روایت میں پتہ چلتا ہے کہ وہ حضرت بلال تھے، یا کوئی پکی روایت بات نہیں ہے۔ وہ کالے تھے، انہوں نے اس کو آر دلائی، ارے کالا ہے، کالی ماں سے پیدا ہو گیا۔ صحابی کو پسند نہیں آیا، انہیں میرے کو کالا بول رہا، کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ذکر کر دوں گا۔ گئے، جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیان کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص نے میرے کو ایسے ایسے میری تذلیل کی ہے، میرے کو آر دلایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو بلایا، کہا کہ اسلام آنے کے باوجود تم ابھی جہالت میں پڑے ہوئے ہو، کیسے تم نے یہ بات کہہ دی؟ ان کو احساس ہوا اپنی غلطی کا، گئے، بعض روایات میں آتا ہے کہ اپنے چہرے کو زمین پر رکھ دیا اور رکھ کر کیا ہے اسے رگڑتے ہوئے کہنے لگے کہ بھائی آپ آؤ اور میرے چہرے پر قدم رکھ کے میرے کو رگڑو، میری معافی کا یہ طریقہ ہے۔ جب تک میری معافی نہیں ہوگی، مانگیے معافی۔ معافی مانگنے سے کوئی آدمی چھوٹا نہیں ہوتا ہے، کوئی آدمی چھوٹا نہیں ہوتا، اللہ کے پاس اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے کیا ہے معافی کا معاملہ رکھیے، لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے اور معافی مانگنے کا بھی جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو دونوں چیزیں پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جو بھی آج ہم نے کہا ہے اور سنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی عبادتیں اور جو ہم نے رمضان میں عبادتیں کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، قیام اللیل کیا، صدقے، خیرات، زکاتیں، عمرے جو بھی ہم نے ادا کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عبادتوں میں اخلاص اور للہیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و
تعالی ہمیں عبادت کے مقصد سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی جن پر بھی ہم نے ظلم کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے معافی مانگنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی جانے انجانے میں جو بھی غلطیاں ہم سے ہو رہی ہے، گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان گناہوں کی مغفرت فرما۔ اللہ تبارک و تعالی جو بھی عبادتیں ہم نے کی اسے شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہمارے درمیان میں پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہے، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، قرضوں میں مبتلا ہے، اللہ تبارک و تعالی تو غائبانہ ان کی مدد عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں شفا یابی عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی تو ان کی ہر طریقے سے شامل حال مدد عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی جو پچھلے بار یہاں موجود تھے آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، جو بھی ہمارے بھائی بہنیں مائیں جو بھی یہاں پر تھے مرحومین میں آج وہ شمار کیے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ کو قبول فرما، ہماری مغفرتوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کی بخشش فرما۔ ٹوٹے پھوٹے جو بھی عبادتیں ہم نے کی ہے اللہ تعالیٰ اسے تو قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالی خلوص نیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی عقید توحید کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی شرک سے، بت پرستی سے، بدعات سے، خرافات سے ہمیں محفوظ رکھ۔ اللہ تبارک و تعالی توحید پر قائم رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی آج جو مسلمان ہمارے یہاں پر اور باہر اور جہاں پر بھی مسلمان حضرات ہیں جو تکلیفوں میں مبتلا ہیں، جو پریشان حال ہیں، لوگوں کی پریشانیوں کو جھیل رہے ہیں اور ان کے بموں کو جھیل رہے ہیں، ان کی سفاکیت کو جھیل رہے ہیں، دہشت گردانہ حملوں کو جھیل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مومن بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقوق کی ادائیگی دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ بالایمان کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔